نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں، کہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتباع کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں محبت میں محبت۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت میں محبت کرتا ہے تو یہ ہے وہ بات جس میں دین کی سمجھ آنے پر کسی کو اللہ پروردگار کی دوستی ملتی ہے۔ دین میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی محبت میں محبت ہے اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوستی، اللہ پروردگار کا صرف دوست ہونا ہے۔ جب تک کوئی اللہ کی محبت میں محبت نہیں پاتا وہ کبھی بھی دوستی کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ دوستی ہے اللہ پروردگار سے جو بندے کو کامل کرتی ہے، اور بندہ اس لائق ہوتا ہے کہ وہ اپنے اللہ سے جب چاہتا ہے ملاقات کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے جب چاہتا ہے اپنی ملاقات کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر دوست بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دوست بناتا، لیکن میرا دوست جو ہے وہ اللہ پروردگار ہے۔ یہ ہے وہ بات جو فتبعونی کے اندر کوئی اس بات کو جانتا ہے کہ محبت میں ایک محبت ہوتی ہے اور ایک دوستی ہوتی ہے۔ یہ محبت میں محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کرتا ہے اور ہم بھی محبت میں محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت میں محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ یہ ہے محبت میں محبت۔ اور جب میں اولاد سے محبت کرتا ہوں تو یہ محبت میں محبت ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور پھر اس کی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے تو اس کے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے۔ بس یہ ایک سلسلہ ہے محبت میں محبت کرنے کا۔ بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ
مبنی الاصل ہے، اصل بات جو ہے اس سے یہ بات شروع ہوتی ہے۔ مخلوق میں اصل میاں اور بیوی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اصل جو ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ کا بندہ ہے، یہ دو ہیں۔ مبنی الاصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا بندہ ہے، جو وضع میں ہی اصل ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا بندہ ہے۔ اور جو مشابہ اصل کے ہے وہ آدم علیہ السلام اور اماں ہوا ہیں، بیوی اور میاں ہے۔ جب تک بیوی میاں کی نہیں ہو جاتی جیسے ہونا چاہیے، ایک ہے محبت میں محبت کا ہونا، اور ایک ہے دوست ہونا، یعنی دوست کی دوستی میں کسی کا دوست ہونا۔ اگر دوست کو وہ دوست نہیں تو اسے جو دوست بناتا ہے وہ اس کا دشمن ہوتا ہے۔ پہلی بات، عورت جنت میں جس دروازے سے چاہے جا سکتی ہے، اس کے لیے اب کوئی جنت میں جانے کی شرط نہیں رہ جاتی۔ اس کا مقام اتنا بلند و بالا ہوتا ہے کہ شرط میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس دروازے سے جا سکتی ہو اور اس دروازے سے نہیں جا سکتی۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوتے ہیں، چاہے جس دروازے سے جائے، اب اسے کوئی منع نہیں ہوتا کہ وہ اس مقام کو پا چکی ہے کہ جس میں ساری جنت اس کی ہے اور سارا شوہر جو ہے اس کا ہے۔ یہ ہے پہلی بات، جس بات کے جاننے کے بعد یہ دوسری بات جو اصل بات ہے وہ ہے اللہ اور اللہ کا بندہ۔ یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں دوست بناتا تو ابوبکر صدیق کو بناتا، لیکن میں ہر دوستی سے بری ہوں، میرا ایک ہی دوست خلیل وہ اللہ پروردگار ہے۔ جب بات شروع ہوتی ہے تو بات شروع ہوتی ہے میاں اور بیوی سے۔ آپ دیکھیے، بیوی کا ایک شوہر ہوتا ہے، بیوی کا ایک شوہر ہوتا ہے، اولاد کی ایک ماں ہوتی ہے، امت مرحومہ کا ایک استاد ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ استاد سے مراد نبی ہے۔ مخلوق کا ایک اللہ ہوتا ہے۔ جب تک کوئی ایک نہیں ہو جاتا، اسے کیا پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ طاق ہے اور اللہ طاق پسند فرماتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو بھی دوست رکھتا ہو اور اللہ کے علاوہ بھی دوست رکھتا ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اگر یہ نہیں ہو سکتا، پہلے اصل کا ذکر کرنے لگا ہوں، کس کا؟ اللہ اور اللہ کے بندے کا۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بیوی کا ایک شوہر نہ ہو بلکہ بیوی کے 2 شوہر ہوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بیوی کا جب بھی ہوگا ایک شوہر ہوگا، اور اگر بیوی کے 2 شوہر ہوں گے تو وہ بیوی نہیں رہ جائے گی۔ اسی طرح اگر اللہ کے بندے کے 2 دوست ہوں گے، وہ اللہ کا بندہ نہیں رہ جائے گا۔ محبت میں تو محبت کی جا سکتی ہے کہ فتح بیونی کے اندر یہی بات بتائی گئی ہے کہ جب تم نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرتے ہو، وہ میرا دوست ہے، جب اس دوست کی بات مانتے ہو تو میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کیا ہوا؟ محبت میں محبت ہوئی۔ اسی طرح جب بیوی شوہر کی محبت میں شوہر کی ہر چیز سے محبت کرتی ہے، جس سے شوہر محبت کرتا ہے، یہ محبت میں محبت ہوتی ہے۔
لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ بیوی کا ایک شوہر کے علاوہ دوسرا شوہر بھی ہوتا ہو۔ بیوی کا ایک شوہر ہوتا ہے، شوہر کی 2 بیویاں، 3 بیویاں، 4 بیویاں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 گھر والیاں ہو سکتی ہیں، لیکن بیوی کا ایک ہی شوہر ہوگا، 2 نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے بندے کا ایک ہی دوست ہوگا، 2 نہیں ہو سکتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ محبت میں محبت کئیوں سے ہو جائے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ کمال کی وجہ سے ہے۔ جسے کمال حاصل نہیں ہوتا وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جنت میں جہاں جانا چاہے وہاں نہیں جا سکتی۔ یہ کب ممکن ہوتا ہے؟ جب محبت میں محبت کی جائے، اور محبت میں جب محبت کی جائے تو جس کی محبت میں محبت کی جائے وہ اسے اپنا محبوب بنا لے۔ قرب قیامت آج یہی ہے کہ شوہر سے محبت میں محبت کی جاتی ہے، بیوی یہ نہیں جانتی کہ شوہر سے محبت میں محبت نہیں کی جا سکتی، بلکہ شوہر اس کا اصل ہے، شوہر اس کا ایک ہے، 2 شوہر نہیں ہیں، 3 شوہر نہیں ہیں، اس کا شوہر ایک ہے۔ اس ایک کی محبت میں سارے جہانوں سے محبت کی جا سکتی ہے، اور جدھر وہ ایک کی محبت نہیں ہے ادھر کسی اور سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ یہ کوئی نصیب والی بیوی اس بات کو جانتی ہے؟ یہ اماں ہوا پہلی اللہ کی بندی حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی ہے، جس نے اپنے دوست کی محبت میں، نام کا شوہر ہوتا ہے، نام کا ماں اور باپ ہوتا ہے، نام کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول ہوتا ہے، حقیقت اس کی کچھ اور ہوتی ہے۔ جو حقیقت نہیں رکھتا اسے کیا پتا، اسے ایک نہیں ملا ہوتا، اور جسے ایک مل جاتا ہے اس کی محبت میں وہ جب جیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ عورت بیوی ہوتی ہے تو ساری جنت اس کی ہوتی ہے، اور اللہ ہوتا ہے تو سارا ہی اللہ رب سب اس کا ہوتا ہے۔ فتح بیونی کا ذکر ہے یہ۔ فتح بیونی کے اندر ہم اللہ پروردگار کا جو بندہ ہے، جو اللہ پروردگار کا دوست ہے، اللہ اس کا دوست ہے اور وہ اللہ کا دوست ہے، اس دوستی میں کوئی غیر نہیں آتا۔ جو اللہ کا دوست ہے وہ آپ کا دوست ہے، جو اللہ کا دشمن ہے وہ آپ کا دشمن ہے، جو اللہ کا ہے وہی آپ کا ہے۔ مبنی الاصل، مبنی الاصل جو اپنی وضع میں اصل ہو، اس کے علاوہ وہ بھی مبنی جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ اللہ کا بندہ جو اپنا دوست اللہ کو رکھتا ہے، بیوی جو اپنا دوست شوہر رکھتی ہے، اولاد جو اپنا دوست ماں باپ کو رکھتی ہے، ایک ایک ہوتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، بیوی کا بھی ایک شوہر ہے، اولاد کی بھی ایک ماں ہے، ہمارا اور آپ کا بھی ایک نبی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی رسول علیہ السلام کا بھی ایک خلیل دوست ہے۔ اگر میں دوست بناتا تو ابوبکر صدیق کو بناتا، لیکن تمہارے ساتھی، تمہارے دوست کا دوست جو ہے وہ اللہ ہے۔ جب بیوی ایک دوست پا جاتی ہے اس کی جنت ہو جاتی ہے۔ وہ محبت میں محبت کر کے اپنے دوست کو پا چکی ہے، وہ کسی کی محبت میں کسی سے محبت نہیں کرتی، صرف وہ ایک ہی بات جانتی ہے کہ وہ شوہر کی محبت میں
کسی سے محبت کرتی ہے، ورنہ وہ محبت نہیں جانتی کیا محبت ہوتی ہے، کیا دوستی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا بندہ محبت کی محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تابعداری کرتا ہے، وہ کسی اور کو نہیں جانتا، وہ ایک اللہ کو جانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ ہیں محبتوں میں محبتیں کی جاتی ہیں، اور جب محبت میں شرط ختم ہو جاتی ہے، محبت میں کہتے شرط نہیں ہے، یہ سنا ہوگا آپ نے، لیکن جو محبت کرنے والا ہوتا اس نے پابندیاں لگائی ہوتی ہیں، اس نے حدیں باندھی ہوتی ہیں، اس نے اپنی دوستیاں اپنی دشمنیاں بتائی ہوتی ہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ محبت کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے کہ یار کی محبت مل جائے۔ فرمایا فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں میری محبت مل جائے اور میری محبت مل جانے کے بعد رب تمہارا سب ہو جائے، کوئی شرط نہ رہ جائے، اور بیوی کی جنت سب ہو جائے، کوئی شرط نہ رہ جائے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک جو ہے وہ ایک کا ہو جائے، بیوی شوہر کا ہو جائے، بیوی شوہر کی ہو جائے، اولاد ماں کی ہو جائے، اللہ کا بندہ اللہ کے بندے کا ہو جائے۔ یہ سارے پھر محبت میں جب محبت کریں گے کہ اللہ بھی محبت میں محبت کرتا ہے، اللہ بھی محبت میں محبت کرتا ہے۔ دیکھیے فرمایا فاتبعونی، جب تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو ان کی محبت میں تم سے محبت کروں گا۔ اللہ بھی محبت میں محبت کرتا ہے، یہ سنت اللہ ہے۔ جب تک کوئی سنت اللہ نہیں جانتا وہ تو ترجمہ ہی کرتا ہے نا، ترجمہ کرنے سے تو مت ماری جاتی ہے۔ مت آتی کب ہے؟ مت تو علم سے آتی ہے، مت ماری جاتی ہے، مت کو عقل ملی ہوتی ہے۔ جب وہ ترجمہ کرتا ہے تو ترجمہ جب اندر جاتا ہے عقل اس کی فارغ ہو جاتی ہے، مت ماری جاتی ہے، عقل ماری جاتی ہے۔ عقل کو تو وحی چاہیے، عقل کو تو وحی کا علم چاہیے، عقل کو تو وحی کی تعلیم کا معلم مزکی چاہیے، ہم سب کو تو ایک چاہیے۔ جب تک ایک نہیں ملتا اس نے کیا حاصل کیا ہے؟ اس نے آج تک یہی نہیں جانا کہ اللہ جب محبتوں میں محبت کرتا ہے تو محبوب وہ اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی وجہ سے جب کوئی ان کی تابعداری کرتا ہے اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ ہے وہ بات۔ جب تک کسی کو ایک نہ مل جائے وہ محبت کے قابل نہیں ہوتا، اس پر شرطیں عائد ہوتی ہیں۔ جب ان شرطوں کو ہٹا دیتا ہے اسے ایک مل جاتا ہے جس میں وہ ایک موجود ہوتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ بیوی کو شوہر مل جاتا ہے، اولاد کو ماں مل جاتی ہے، اللہ کے بندے کو اللہ کا بندہ مل جاتا ہے، اور پھر اللہ کے بندے کو اللہ پروردگار بحیثیت دوست مل جاتا ہے۔ اللہ خالق سب کا ہی ہے، اللہ سب کا ہی ہے، اللہم رفیق الاعلیٰ، لیکن دوست ایک کا ہے، دوست ایک کا ہے۔ کہ فرمایا آخری محبوب کی ملاقات وصال کا وقت آیا، ہم سے جدائیاں ہوئی تو کیا کہا؟ اللہم رفیق الاعلیٰ، میرا دوست ہی بس سب سے اعلیٰ دوست ہے۔ ایک دوست لے کر گئے، ایک دوست جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، وہ جب مل جاتا ہے تمام عائد شرطیں جو ہیں، جو حدیں ہیں عمل وغیرہ کی، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ بس پھر دوست ہوتا ہے اور دوست کا دوست ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔ فاتبعونی میں اللہ نے محبت میں محبت کی ہے، بیوی نے محبت میں محبتیں کی ہیں، اولاد نے محبت میں محبتیں کی ہیں، اللہ کے بندے نے محبت میں محبتیں کی ہیں۔ اور جب یہ کوئی محبت میں محبتیں کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ،
یحببکم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس سے جو محبت کرتا ہے اس محبت میں اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، دوست بنا لیتا ہے۔ وہ دوست دنیا میں بن گیا ہوتا ہے، ہم وہاں جا کر دوست بننا چاہتے ہیں، مت ماری گئی ہے۔ دوستی تو یہاں ہے، جس سے دوستی لگائے گا اس کا دوست وہاں اٹھایا جائے گا۔ اگر آج تو نے اسے اپنا دوست نہ بنایا اور کل جا کے اسے دوست بنانا چاہا تو وہ تو آج بنانا ہے، آج اسے بنایا ہوگا، اسی کے ساتھ کل دوست کے ساتھ اٹھے گا۔ اور اگر آج دوست تو نے اسے نہیں بنایا تو کیا بنایا ہے؟ پھر جو بنایا ہے وہی تیرا ٹھہرے گا۔ آئیے اس بات کو جانیں اور پکی دوستی وہ حاصل کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی محبتوں میں محبتیں دی ہیں۔ اگر کوئی ان کی محبتوں میں محبت نہیں کرتا وہ تو مارا جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ بیوی ہو تب ماری گئی، شوہر ہو تب مارا گیا، اولاد ہو تب ماری گئی، اللہ کا بندہ ہو تب مارا گیا۔ اور مارا تو بندہ تب جاتا ہے جب اللہ کی محبتوں میں محبتیں نہیں کرتا۔ کہ شیطان ما منع کا ان تسجدا، اے فرشتوں کے سردار ہو گیا شیطان، بتا تجھے کس نے میرا حکم ماننے سے منع کیا؟ میں نے تو یہ حکم اپنی محبتوں میں تجھے دیا تھا کہ تو میری محبتوں میں مجھ سے محبت کر۔ انا خیر منہ، میں نے تو تیری محبتوں میں محبت نہیں کرنی، میری تو جس سے محبت ہے میں تو اس سے محبت کرتا ہوں۔ انا خیر منہ، میں تو اپنی خیر جو میں نے نیکیاں کی ہیں وہ مجھے محبوب اور پیاری ہیں۔ میرے محبوب، میرے پیارے، میرے دوستوں، میری نیکیاں ہیں، تیرا حکم کدھر ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی کیا جانے کہ سارا کچھ اس کا حکم ہے اور سارا کچھ اللہ پروردگار اپنے حکم میں دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرا حکم مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ بات تو اتنی سی ہے، مان لیا تو بس یہ حکم ہی اللہ نے منوانا تھا، اور میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم کوئی ادھر بیوی یا شوہر ہونے آئے ہیں، ادھر ہم کوئی ماں اور باپ ہونے آئے ہیں، ادھر ہم کوئی بندے ہونے آئے ہیں، ادھر کوئی ملا ہونے آئے ہیں۔ اور ذرا غور تو کرو ان باتوں پر۔ اگر یہ ہونے آئے ہوتے تو بیوی پھر عورت کیوں ہوتی؟ پہلی بیوی ہوتی، عورت کیوں ہوتی؟ یا اگر یہی ہونے آئے ہیں، اولاد کیوں ہوتی؟ ماں باپ ہوتے۔ اگر یہی ہونے آئے ہیں، اولاد کیوں ہوئی ہے؟ وہ ماں باپ ہوتے ہیں نا، ماں باپ ہونے آئے ہیں، اللہ کا بندہ ہونے آیا یہ۔ اگر یہی ہونے آیا ہے تو یہ اتنا سارا کچھ جو ہوتا ہے یہ کیوں پھر ہوتا ہے؟ یہ بھی نہ ہو نا، اللہ کا بندہ ہو جائے۔ اللہ تو اللہ ہی ہے نا، اللہ تو نہیں ہم ہونے آئے، پھر کیا ہونے آئے ہیں؟ صرف اس کا حکم ہے، جب وہ مان لیتے ہیں اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہم نے اور کیا کرنا ہے؟ ہمارے کرنے سے کیا ہونے والا ہے؟ کوئی نہیں اس بات کو جانتا۔ اپنی خواہش کی، اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے، نہیں جانتا اس بات۔ اللہ نے کہہ دیا میں نے مان لیا، مجھے کیا پتا، مجھے اور کیا پتا۔ اب آگے اللہ کے بعد دوسری چیز اتباع آ جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اللہ کے نبی نے مجھے کہہ دیا، مجھے کیا پتا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، میں نے مان لیا۔ اس کے بعد بیوی کے سامنے شوہر آ جاتا ہے۔ محبتوں میں ہم نے محبتیں کی، اللہ نے اپنے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کہ وہ آپ کا دوست ہے۔ اس محبت میں اللہ پاک نے ہمیں بتایا کہ اب تم میری محبت میں اس سے محبت کرو۔ تم میری محبت چاہتے ہو، پھر میری محبت میں اس سے محبت کرو۔ اپنے تئیں محبت نہ کرنا، میری محبت میں محبت کرنا، کہ جب کوئی میری محبت میں محبت کرتا ہے تو جس کے لیے اس نے محبت کی ہوتی ہے پھر وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر جب وہ محبت کرتا ہے شرطیں محبت میں ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ عورت جو کہ بیوی ہے ساری جنت اس کی ہوتی ہے۔ اللہ کا بندہ جس کا رب سب ہے، سب رب اس کا ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی عطا ہے، میری محبت میں محبت کرنا۔
اب اللہ نے اپنی محبت میں ہمیں جو محبت دی ہے، جس سے ہم نے محبت کرنی ہے، جو وہ کہہ دے وہی کرنا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا حبیب محبوب، اللہ کا پیارا بندہ، اللہ کا دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہے محبت میں محبت۔ اللہ نے ہمیں اپنی محبت میں محبت کرنے کا حکم دیا ہے، فاتبعونی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، جو وہ کہتا مان لیتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کیا میرا ہو جائے گا، کیا میرا نہیں ہو جائے گا، بچ کے آؤں گا یا شہید ہو جاؤں گا، بچ کے آؤں گا کیا غازی ہو جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ مجھے ایک ہی محبت میں بات کا پتہ ہو گیا، جو میرا محبوب کہتا ہے میں نے وہ کرنا ہے بس۔ اسی طرح اب محبت میں محبت آگے چلتی ہے۔ بیوی کو محبت میں محبت جو دی گئی ہے، وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو شوہر تجھے حلال حکم دے، وہ نہیں تو نے دیکھنا کہ کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا۔ دن کو رات کہہ دے، رات کو دن کہہ دے، یعنی حلال جب بھی تجھے بتا دے، بات ماننی۔ فرمایا جو اپنی شوہر کی تابعداری کرتی ہے اور اللہ کی محبت میں یہ محبت کرتی ہے، یعنی فرائض جو اللہ کے حلال حرام ان کو پورا کرتی۔ باتیں کچھ اور ہیں، بتائی کچھ اور جاتی ہیں۔ وہ بتائی اس لیے جاتی ہیں کہ جو بتانے والا ہے وہ خیر بتا رہا ہے کہ خیر بتانی چاہیے۔ پہنچا اللہ دیتا ہے، ملا اللہ دیتا ہے، پیدا عورت اور مرد کو اللہ کر دیتا ہے، چھوٹے بچے اسے بنا دیتا ہے۔ ایک دن پہنچتے پہنچتے وہ جا کر میاں بیوی ماں باپ ہو جاتے ہیں، ہوتے ہوتے کام سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ محبت میں محبت ہوئی ہے، اب بیوی نے حلال حرام فرائض ادا کیے ہیں، شوہر کی تابعداری کی ہے، جو اس نے کہہ دیا وہ مان لیا ہے۔ کس میں؟ حلال حرام میں، سارا کچھ مان لیا حلال حرام میں، محبت میں داخل ہو گئی ہے۔ اب اس کا دوست اللہ تعالیٰ ہے، اس کا دوست اللہ کا نبی ہے، اس کا دوست، یہ سارے دوست جو اللہ نے بنائے ہیں وہ ہیں، اور جن کے دوست یہ سارے جو اللہ بناتا ہے وہ ہیں، اس کا دوست اللہ آ جاتا ہے۔ ہمارے دوست ہیں، ہمارے دوست ہیں، کس میں؟ اللہ کی محبت میں یہ سارے ہمارے دوست ہیں، کہ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور جو اللہ کے دوست ہیں نا، ان کو اللہ کا دوست ہم نے جاننا ہے، وہ ہمارے دوست ہیں، ان کو جاننا ہے۔ اور جو اللہ کا دشمن ہے اسے ہم نے اللہ کا دشمن اور اپنا دشمن جاننا ہے۔ یہ ہے ہم نے اللہ کی محبت میں محبتیں کی ہیں، یہ سارے ہمارے دوست ہو گئے، یہ سارے ہمارے دوست ہو گئے۔ کس میں؟ یہ دوست میں محبتوں میں محبتیں ہم نے کی ہیں، اس میں یہ ہمارے دوست ہو گئے ہیں۔ اور جب اس میں یہ ہمارے دوست ہو گئے، ہمارا ایک دوست اللہ جو ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اللہ دوست ہے، وہ ایک اللہ بھی ہمارا دوست ہو گیا۔ یہ دوستی کوئی نہیں لیتا، ڈائریکٹ اللہ میرا دوست ہے، اللہ میرا پیر ہے، اللہ میرا مرشد ہے۔ وہ تو اللہ سب کا اللہ ہے، تیرا مرشد کیسے ہو گیا؟ وہ تو خالق سب کا اللہ خالق ہے، تیرا ایک خالق کیسے ہو گیا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں بھائی؟ یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ بیوی کے دو شوہر نہیں ہو سکتے، بیوی کا ایک ہی شوہر ہوگا جب ہوگا۔ بیوی کے دو شوہر نہیں ہو سکتے، بیوی کا ایک ہی شوہر ہوگا جب ہوگا۔ اولاد کی ایک ہی ماں ہوگی جب ہوگی، اور ایک وقت میں ایک ہی نبی رسول ہوگا جس کے لیے ہوگا۔ اور اس وقت جب وہ خیر کو پاتے پاتے آخری نبی رسول علیہ السلام سے واصل ہو جائے گا، تو یہ سب محبتوں میں نبی رسول بھی اور نبی رسول کی امتیں بھی چلی ہیں، اور آ کر ایک نبی رسول پر ایمان لے آئیں۔ یہ محبتوں میں ہے۔ محبتوں کے خلاف اگر بیوی کے دو شوہر ہیں تو وہ بیوی نہیں رہتی۔ اولاد کی ایک ماں کے علاوہ دو مائیں ہیں تو وہ اولاد نہیں رہتی، کیا ہو جاتی ہے؟ ستیلی ہو جاتی ہے۔
اولاد نہیں رہتی۔ اولاد نرینہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک کی ہو، ایک کا ہو، ایک کی ہو تو بیوی جو ہے وہ شوہر کی ہو، ایک کا ہو تو بندہ اللہ کا ہو، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ باقی ساری باتیں محبت میں ہیں۔ بیوی سارا کچھ کرے تو شوہر کی محبت میں کرے، اولاد سارا کچھ کرے تو ماں باپ کی محبت میں کرے، اللہ کا بندہ سارا کچھ کرے تو اللہ کی محبت میں کرے۔ جب اللہ کی محبت میں سارا کچھ کرے تو فاتبعونی، نبی رسول کی اتباع میں کرے۔ یہ اتباع میں مرد ہوتا ہے اور عورت شوہر کی محبت میں ساری محبت کرتی ہے، تب کام بنا ہے۔ اور اس بات کو نہیں جو جانا اسے کیا پتا، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن جو ہے وہ دشمن ہوتا ہے۔ یہ آستہ والی بات ہے، لیکن ملتی اسے ہے جب وہ اولاد ہو تو اللہ کی محبت میں، نبی رسول کی محبت میں صرف ایک ہی بات جانے کہ اولاد ہو تو ان کی محبت میں اپنی ماں باپ سے محبت کرے، بس اس کے علاوہ وہ محبت نہ کرے ورنہ مارا جائے گا۔ یہ اپنی اولاد کو تعلیم دیا کرو۔ اگر کوئی یہ تعلیم نہیں دیتا اولاد ماری جاتی ہے۔ ویسے اپنے ہاتھ سے گلا گھونٹنا جہالت میں تو ہوتا ہے، لیکن وہ جہالت اللہ کے نبی کی وجہ سے الحمدللہ آج ظاہر تو ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ جہالت تعلیم سے ختم ہوتی ہے، اور جب کسی نے تعلیم حاصل نہیں کی تو اس کی جہالت تو ختم نہیں نہ ہوئی۔ جو وہ جہالت میں کرتے تھے، کیا آج والا جہالت میں وہی کام نہیں کرے گا؟ ظاہر نہیں کرے گا، چلو چھپ کے کر لے گا، چلو ظاہر نہیں کرے گا، چھپ کے نہیں کرے گا، تو اپنی جہالت میں تو کر ہی لے گا نا۔ جہالت تو چھپی ڈھکی بات نہیں ہے نا، جہالت تو جہالت ہی ہوتی ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں، بیوی کو ایک ہی کام کرنا چاہیے، باقی سارے کام جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت میں ہو جاتے ہیں، اور ایک وہ یہ کام نہیں کرتی باقی سارے کام اس کے رہ جاتے ہیں۔ کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا، وہ بھائی کر کے نہیں ہوتے، بغیر کرے کیسے ہو جائیں گے؟ ایک ہی کام ہے بیوی کا کہ شوہر کی محبت میں کسی سے محبت کرے، ورنہ بالکل محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور شوہر کی محبت میں جب بیوی محبت کرے تو ایک بات ضرور جانے، حلال و حرام کی تعلیم شوہر سے حاصل کرے۔ کیوں بھئی یہ تعلیم کہا گیا؟ اس لیے یہ تعلیم کہا گیا ہے کہ حرام جو ہے جب تک جائز نہ ہو جائے اس وقت تک یہ بات تعلیم جاننا ضروری ہے، اور اسی طرح جب تک حلال کی اجازت نہ ہو جائے اس وقت تک حلال کی تعلیم جاننا ضروری ہے۔ اور جب یہ دونوں باتوں کا پتہ ہو جاتا ہے تب اسے حلال و حرام کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، ورنہ عورت ہے کہے گی لے امی ابے سے گھر جانا حلال ہی ہے، لیکن یہ اسے نہیں پتہ ہوتا کہ حلال ہے، لیکن جب شوہر اجازت نہیں نہ دیتا تب یہ حلال نہیں ہوتا، تب یہ حلال نہیں ہوتا۔ اسی طرح لقمہ حرام کھانا حرام ہے، لیکن جب تک لقمہ حلال دستیاب ہے، حرام ہے نہیں ملتا، تب اتنا کھانا جائز ہے، جائز حرام اب جائز ہوگا، اتنا کھانا جائز ہے جس سے جان بچتی۔ عورت کے لیے حلال اور حرام کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، اور نہیں تعلیم حاصل کرتی یہ اپنے ہاتھوں بھی، اور شوہر نہیں اگر یہ تعلیم دیتا تو شوہر کے ہاتھوں یہ ماری جاتی ہے۔ ماری جاتی سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں یہ محبت کرنے کے قابل نہیں رہ جاتی، اور جب تک کوئی اللہ کی محبت میں محبت کرنے والا، فاتبعونی کرنے والا نہیں ہو جاتا، اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ کہ آخری وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہم رفیق الاعلیٰ،
دوست اپنے دوست کی طرف جاتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ دوست اپنے دوست کی طرف نہ جائے، اور جب اپنے دوست کی طرف نہیں جائے گا، اپنے گھر نہیں جائے گا، تو اپنا گھر نہیں ہوگا تو کسی غیر کا گھر ہوگا، کوئی غیر ہوگا، دوست نہیں ہوگا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہم نہیں اس بات کو جانتے، نہ ہم نے اپنے آپ کو تعلیم دینے کے لیے اللہ کے بندوں کے سپرد کیا ہے، اور نہ ہماری بیویاں آج ہمارے سپرد ہوئی ہیں۔ یہ تو وہ پہلے اللہ کے بندے تھے کہ اماں حوا اور آدم علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے کہ انہوں نے اللہ کی تعلیم کو حاصل کیا تھا، اور جدھر تعلیم کے خلاف ادھر ادھر ہو گیا تھا انہوں نے فوراً توبہ رجوع کیا تھا اور واپس اپنے محبوب کی تعلیم کی طرف آ گئے تھے۔ تعلیم کی طرف واپس آنا اور ہوتا ہے، اور حکم کا بھول جانا، حکم کے خلاف ہو جانا اور ہوتا ہے۔ جب کوئی حکم بھول جاتا ہے تو حکم کی ادائیگی میں پھر تعلیم آتی ہے۔ اگر حکم ہی بھول گیا تو تعلیم کی ادائیگی کدھر ہے، رجوع کدھر ہوگا؟ لا تقربوا ھذہ الشجرہ، حکم تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا۔ فنسی آدم علیہ السلام بھول گئے، حکم یاد نہیں رہا، پھر کیا ہو گیا؟ ایک ہی بات ہوئی ہے نا کہ اللہ کو پتہ ہے بھول گیا ہے، اور آدم علیہ السلام حکم نہ بجا لانے کی وجہ سے تعلیم بھی بھول گئے۔ تعلیم تو حکم میں ہی ہوتی ہے نا کہ حکم ادا کرنا، اب تعلیم کی ضرورت ہے۔ حکم بھولے تو تعلیم بھی بھولے۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ میں حکم بھول گیا ہوں، مجھے نہیں بھولنا چاہیے تھا، تو تعلیم میں تو وہ حکم کے بعد اپنے آپ ہی آ گئے۔ اور جو حکم فارغ کر کے بیٹھ گیا ہے، اپنی محبتوں میں پڑ گیا ہے، اسے کیا پتا شوہر کا حکم کتنا ضروری ہے، اسے کیا پتا ماں باپ کا حکم کتنا ضروری ہے، اسے کیا پتا استاد کا حکم کتنا ضروری ہے، اسے کیا پتا یہ محبتوں میں محبت کرنا کتنا ضروری ہے کہ اس سے اللہ رفیق الاعلیٰ، اصلی ہمارا حقیقی جو ہمارا دوست اللہ ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے، ورنہ ہر ایک کو اللہ ملا ہی ہوا ہے، ہر ایک کا خالق اللہ ہی ہے۔ اس میں کون سی تجھے نئی بات مل گئی ہے، مجھے نئی بات مل گئی ہے؟ ساتھ مل کے بیٹھو، کون سی نئی بات مل گئی ہے؟ ایک ہی نئی بات ہے، جو میرے پاس پہلے نہیں تھی وہ میرے پاس آ جائے۔ وہ تو اللہ کی دوستی ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت اور اپنی عبادت کی معرفت یعنی محبت میں محبت فَاتَّبِعُونِی سے میں نے اس سے محبت کی ہے۔ جب میں اسے محبت کرتا ہوں تو میرا دوست ہوتا ہے۔ دوستوں سے محبت کی جاتی، کبھی دشمنوں سے بھی محبت کی جاتی، اپنوں سے محبت کی جاتی، کبھی غیروں سے بھی محبت کی جاتی۔ اپنا وہ ہے جو محبت میں محبت کرتا ہے، اور اپنا وہ ہے جو دوست ہو گیا، جو دوست ہو گیا۔ دیکھتے نہیں آپ کہ شوہر ہے جو بیوی کو سمجھاتا ہے کہ نہ ایسے نہ کر، ایسے کر، کیوں اپنی اولاد خراب ہو جائے گی، اپنا گھر خراب ہو جائے گا، اپنا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا میاں بیوی ناراض ہو جائیں تو ان کو آپس میں ملانے کے لیے جتنی کی ضرورت جھوٹ کی ہے اتنا جھوٹ بول لو، اور وہ جھوٹ کیا ہو؟ رحمت کا جھوٹ ہو کہ یار تم تو اتنے اچھے ہو، آپس میں اتنے یہ ہو، اتنے وہ ہو، یعنی لاڈیاں کرو، اتنے پیار اس کو بتاؤ کہ وہ آپس میں نا جو ان سے بھولی ہوئی بات ہے، بھولی ہوئی تعلیم ہے سنت کی، وہ ان میں دوبارہ آ جائے۔ حرام کا لقمہ بھی تو اسی لیے کھلایا جاتا ہے نا کہ جان بچی رہے گی تو کوئی نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، کوئی توبہ کرے گا، کوئی دین جانے گا، کوئی دعائیں لے گا۔ اسی لیے اسے لقمہ حرام کھلا کے زندگی سنت دے دی جاتی۔ حرام کو ترک کر کے تو کوئی جنت میں جاتا ہے، حرام کو اپنا کے تو کوئی جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ یہی وہ بات ہے۔ اب جب کوئی بیوی ہے تو اسے اللہ کی محبت، نبی رسول کی محبت، اتباع میں جو بتایا گیا ہے وہ شوہر سے اجازت
اور شوہر سے جائز جانے. شوہر کی محبت میں ہر ایک سے محبت کریں، ماں بھی، باپ بھی، باقی سارے جہاں سارے کا سارا جو ہے وہ شوہر کی محبت میں، بیوی کو محبت میں لینا ہے، اس کے علاوہ نہیں لینا. یہ تعلیم اس لیے دی جا رہی ہے، ہم ادھر کچھ ہونے نہیں آئے، ہم ایک ہی ہونے آئے، اللہ کا دوست ہونے آئے. یہ دوستی کی تعلیم ہے. دوست کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ بیوی کا ایک وقت میں ایک ہی شوہر ہوتا ہے، اس کے دو شوہر نہیں ہوتے. اولاد کی ایک ہی ماں ہوتی ہے، دو مائیں نہیں ہوتی. جنم دینے والی ایک ماں ہوتی ہے، اور ایک ہی اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت مرحومہ کے لیے ہے. اور ایک ہی اللہ تعالیٰ دوست ہے ہر مومن اپنے بندے کا. ورنہ اللہ تعالیٰ سب کا ہی اللہ ہے، سب کا ہی خالق ہے. وہ شوہر ایک کا نہیں، دو کا نہیں، تین کا نہیں، چاروں کا ہی شوہر ہے. یہ تو عام بات ہوئی نا، یہ تو حکم کے اندر بات ہوئی نا. محبت میں جو دوستی دوست ملتا ہے وہ تو نانا ہوئی، وہ تو بیوی کے ذریعے، وہ تو اولاد کے ذریعے، وہ تو شاگرد کے ذریعے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذریعے ہمیں دکھائی ہے کہ میں بھی محبتوں میں محبت کرتا ہوں، کہ اپنے دوست کی ہر بات جو ہے وہ مجھے محبوب اور پیاری ہے. اب اگر تم مجھ سے محبت چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری محبت میں میرے نبی رسول سے محبت کرنا. ایویں کرنا بات سنا کے لوریاں دے دے کے سوانتا ہے، بڑا چاس آیا، بڑا مزہ آیا، اور صبح کی نماز ہی ادا نہیں کی. نہ چاس لانے والے نے ادا کی اور نہ چاس لینے والے نے ادا کی. دونوں اپنے گھروں کو آم وام کھا کے وہ گئے ہو گئے. یہ باتیں ہیں جو ہم نے آج کرنی ہیں. جو آج باتیں کریں گے کل کو ہمارے لیے وہ وہاں ثابت ہوں گی کہ اچھی کی تھی یا بری کی تھی. اللہ کے نبی کا ایک ہی دوست اللہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جب کوئی نبی رسول کی محبت پاتا ہے تو اس کا بھی وہی دوست ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کا دوست ہوتا ہے. وہ بھی ایک ہے اور ہمارا دوست بھی ایک ہے. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس کے علاوہ کیا ہے ہمارے پاس؟ اس کے علاوہ کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس اس کے علاوہ جو ہے وہی رب سب ہے. اس کے علاوہ تو ہے ہی کچھ نہیں. اس کے علاوہ کو نہیں دل کرتا چھوڑنے کو. کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے میرا حکم نہیں مانا؟ کہنے لگا انا خیر منہ. اس کے علاوہ غیر ہے. وہ ایک یار دوست اللہ ہے. جب محبتوں میں محبت کرتے بندہ وہاں پہنچتا ہے تو جو میرے محبوب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے وہی میرا دوست ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوست ہی نہیں ہوتا. ہوا کیسے ہے؟ بغیر سیڑھیوں کے ہی چڑھ گیا ہے یہ منزل پہ. اس نے تو کمال حد کر دی ہے، کمال حد کر دی ہے. ہونا کچھ بھی نہیں چاہتا، کہنا ان کا کچھ بھی نہیں ماننا چاہتا، اور چاہتا کسے؟ اللہ کو. بتاتا کیا ہے؟ اللہ کو. سارا کچھ اس کا اللہ ہی ہے. اس کا اللہ کچھ نہیں ہے. اس کا اللہ کچھ نہیں ہے. یہ اللہ کا ضرور ہے، اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی مخلوق ہے. یہ ضرور اللہ کی مخلوق ہے. اللہ اس کا کچھ نہیں ہے. کیونکہ اللہ کی محبت میں کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تب تو وہ اللہ کا ہے. اور اگر اللہ کی محبت میں وہ محبت نہیں کرتا، ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے دشمن ہیں، تو وہ اللہ کا کیا ہے؟ مخلوق ہی ہے نا. یہ ہے مخلوق اللہ کی. اللہ اس کا کچھ نہیں ہے. اور جو اس نے بنایا ہے اللہ کے دشمن کو اپنا دوست بنایا ہے، تو اس نے کیا اللہ کو بنایا ہے؟ پھر شیطان ہے، اللہ کا دشمن ہے جو اس کو اپنا دوست بناتا ہے. تو کیا اللہ نے فرمایا؟ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اے شیطان، تجھ سے اور تیرے دوستوں سے، حواریوں سے میں جہنم کو قسم خدا کی بھر کے رہوں گا. قسم کھائی اپنی ذات کی، بھر کے رہوں گا. اس نے کیا کیا؟ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے. اس نے اللہ کو کیا بنایا یہ بھی تو بتا نا.
اللہ کے دشمن کو اپنا دوست بنا کر اللہ کو کیا بنایا؟ دشمن بنایا۔ یہ ہے وہ زندگی جو اسلام دین ہمیں دیتا ہے۔ بیوی کو شوہر کا کر دیتا ہے، اولاد کو ماں باپ کا کر دیتا ہے، اللہ کے بندے کو اللہ کے بندے کا کر دیتا ہے، اور پھر یہ اللہ کی محبت میں یہ سارا کچھ جب کرتے ہیں تو ان کا دوست وہ ہو جاتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست اللہ ہے۔ یہ خلیل اللہ پروردگار نبی رسول کا ہونے کی وجہ سے پھر محبت میں جب ہم نبی رسول تک پہنچتے ہیں اتباع کے اندر، تو پھر یہ ہمارا اللہ دوست ہو جاتا ہے، خلیل ہو جاتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔